ایک جوان ملا، کچھ مسائل پوچھے، اس نے رونے لگا۔ میں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولانا 12 سال میں اپنی بیوی کے ساتھ حرام کر رہا تھا کیونکہ مجھے حکم کا پتہ نہیں تھا۔ آج نسلیں حکم نہ جاننے کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں۔ مولا کو ماننے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا کافی ہے، لیکن حکم علی کو ماننے کے لیے پورے بدن کو اہل بیت کا مطیع بنانا پڑتا ہے۔ آغائے عراقی کہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں ہر بندے پہ واجب کرتا یہ کتاب احکام پڑھے کہ کیا واجب ہے کیا حرام ہے۔ جوان یہ سمجھتا ہے شادی ہو گئی بیوی حلال ہو گئی، بھائی کتنے ایسے مسائل ہیں جس میں بیوی تیرے اوپر حرام ہوتی ہے۔ اس لیے بیان کروں، ایک درد ہے، 55 سال کا بوڑھا، 55 سال کا بوڑھا ایسے رو رہا تھا جیسے 6 سال کا بچہ روتا ہے۔ میں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولانا، میں نے کہا بیٹا نہ اہل کا نہیں بڑا نیک ہے، بیوی بری ہے کا نہیں نیک ہے، مال نہیں کا مال ہے، گھر نہیں کا گھر ہے، دولت نہیں کا مولانا سب کچھ ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہ مولانا میں نے گناہ کیا تھا جوانی میں، توبہ بھی کی، کربلا گیا بہت رویا، مولانا نادان تھا پتہ نہیں تھا، مشہد الرضا گیا رویا، میں سمجھا میں نے توبہ کی معاف ہو گیا، آج مجھے حکم کا پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا کون سا گناہ کا شرم آتی ہے بتاؤں؟ فقہی مسئلہ ہے، احکام کی کمی آج ہم سمجھتے ہیں احکام صرف مولانا کو پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کئی مولا کے ذاکرین کو دیکھا، برملا میرے ساتھ گھومتے تھے قافلوں میں، میں نے بولا ان کو انگوٹھی پہنی ہے، لاکٹ پہنی ہے، سینے میں مولا علی کا نام پہنا ہے۔ میں نے کہا وضو ہے کا نہیں؟ میں نے کہا بغیر وضو کے علی کا نام، اہل بیت کا نام بدن پہ لگانا حرام ہے۔ حکم کا جب پتہ نہ ہو نا، بندہ چلتے پھرتے گناہ کرتا ہے، حکم کا پتہ نہ ہو۔ تسلیما لامرہ، کیوں؟ کیونکہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، یہاں تعمیل حکم کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا بتا تو صحیح تم نے کون سی خطا کی؟ کہ مولانا بس ایک گناہ کیا، قوم لوط والا گناہ۔ اور آج پتہ چلا اگر مرد یہ بدکاری کرے نا تو جس کے ساتھ یہ بدکاری کی جاتی ہے اس کی بہن اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کہ حکم کا پتہ نہیں تھا، میں نے نکاح کر لیا، 55 سال کا ہو گیا، صاحب اولاد ہوں، اب بیوی کو کیا بولوں؟ اولاد کو کیا بولوں؟ توبہ تو میں نے کی ہے کہ پریشان ہوں، میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیری سلیکشن اور تیرا ریلیشن یہ حکم الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ بیٹا ڈاکٹر بن گیا، 6 مہینے میں بیٹی کی طلاق ہو گئی۔ بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر بناتے ہو پیسے کمانے کے لیے، انجینئر بناتے ہو پیسے کا، ایک ہنر ہے، ہنر کے آنے کے بعد پیسہ آتا ہے، لیکن اگر احکام کا پتہ نہ ہو زندگیوں میں سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ زینب زندان شام میں بھی احکام بتاتی رہیں، امام موسیٰ کاظم کی بیوی احکام بتاتی تھیں۔ آج ہر شیعہ گھر میں جو خاتون ہے اسے حکم نہیں پتا۔ بھائی باپ سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ عباس بنے، علی کا کمال بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ام البنین کا کمال ہے۔ یہ کیسی تربیت ہے کربلا کے بچوں کی؟ کربلا 2 تربیتوں کا میدان ہے، ایک وہ لشکر جس کو بنو امیہ نے تربیت دی، ایک وہ لشکر جس کو علی کے گھرانے نے تربیت دی۔ بنی امیہ کی تربیت کے نتیجے میں یزید نکلا اور علی کی تربیت کے نتیجے میں عباس و حسن و حسین نکلے۔ آج عقل سے سوچو، میں اپنے بچے کس کے حوالے کروں؟ بنی امیہ کے حوالے کروں یا اپنے بچوں کو آل رسول کے حوالے کروں جن کی تربیت ہیرے بناتی ہے، جن کی تربیت جنتی؟ ارے اپنے بچے تو چھوڑو، ان کے در کا غلام بھی کبھی قمر بن کے نکلتا ہے، کبھی فضا بن کے نکلتے ہیں۔ یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام۔